صلاۃ و سلام علیکہ رسول اللہ نبی اللہ حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بیان کریں گے کہ آج حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنم دن ہے۔ ہم صحابہ اکرام کا بھی ذکر کرتے ہیں اور اہل بیت کا بھی، اور یہی اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، ناؤ ہیں اور نجم ہیں اطرت رسول اللہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو شعر میں نے پڑھا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے دو حدیثوں کا مفہوم اس میں بیان کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر والے نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں، جو ان میں بیٹھ جائے گا وہ نجات پائے گا، بچ جائے گا، اور جو اس میں نہیں بیٹھے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ ٹھیک، نوح علیہ السلام کا واقعہ تو آپ نے پورا پڑھا ہی ہوگا، طوفان آیا تھا، پوری امت غرق ہو گئی تھی، جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے وہی بچے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک دوسری وہ ہے، پیارے آقا نے فرمایا کیا کہتے ہیں، اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ کیا کی طرح ہیں؟ ستاروں کی طرح ہیں، جو ان کے پیچھے پیچھے چلے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ اب کشتی اور ستاروں میں بہت کیا ہے، کنیکشن ہے۔ اصل میں پہلے جو کشتیاں چلتی تھیں وہ ستاروں کی وجہ سے چلتی تھیں، ستاروں کے دیکھ کر سڑکیں متعین کرتے تھے۔ اب جو ہے ٹیکنالوجی نے تھوڑا ترقی کر لی ہے، تو اب جو ہے وہ سیٹلائٹ کے حساب سے چلتے ہیں۔ تو وہی بچے گا جو صحابہ اکرام اور حضور کے گھر والوں کا دامن پکڑے رہے گا، اس لیے دونوں کا ذکر بہت ضروری ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت چہیتی، بہت زیادہ قریبی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باتیں خوش کرتی ہیں وہ مجھے بھی خوش کرتی ہیں، اور جو فاطمہ کو باتیں ناراض کرتی ہیں وہ مجھے بھی ناراض کرتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر میں اعلان کیا جائے گا کہ سارے لوگ اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری گزرنے والی ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں گزرے گی۔ سبحان اللہ، 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں سے گزرے گی، اور ساری دنیا کو یہ حکم ہوگا کہ اپنی اپنی نگاہیں نیچی کر لو۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش رکھا، اور دین اسلام کی بہت تبلیغ کی، بہت محنت کی، اور پردہ آپ نے بہت رکھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، مہو مہر مطلب چاند و سورج، جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں، اتنا اسٹرگل، اتنی محنت کرتی تھیں کہ آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فاطمہ جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت سارے غلام آتے ہیں، باندیاں آتی ہیں، حضور دوسروں کو تقسیم کرتے ہیں، جاؤ تم بھی لے آؤ ایک آدھ باندی، ایک آدھ نوکرانی لے آؤ، یہ تمہیں تھوڑا سکون مل جائے گا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئیں، مگر اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ہم سب کی ماں نے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ آئی تھیں اور ان کے ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہوئے تھے، یا رسول اللہ کچھ ان پر بھی نظر کرم فرمائیں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فاطمہ سے بتا دینا میں ایک تسبیح بتا رہا ہوں۔ کیا بتا رہا ہوں؟ ایک تسبیح بتا رہا ہوں، وہ فاطمہ کو کہیں وہ پڑھیں، ان سے اس تسبیح سے انہیں بہت سکون ملے گا۔ وہ تسبیح کیا تھی جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ بتایا، 33 مرتبہ الحمدللہ بتایا، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر بتایا۔ اس تسبیح کا نام تسبیح فاطمہ ہے، اور یہ بہت زیادہ پاورفل ہے، بہت زیادہ اس سے سکون ملتا ہے۔ کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ حضور نے اس لیے کہا کہ اگر کیا کہ میری بیٹی اگر خود سے کام کرے گی تو کل کو میری امت کی بیٹیاں یہ سوچ کر اپنے ہاتھ سے کام کریں گی کہ فاطمہ کی سنت ہے، وہ گھر کا کام کرنے میں ہیلا حوالی نہیں کریں گی، بلکہ گھر والوں کو پریشان بھی نہیں کریں گی، اور حضرت فاطمہ کی سنت سمجھ کے وہ گھر کا سارا کام خوشی خوشی کر جایا کریں گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 وجہوں سے فضیلت حاصل ہے۔ حضرت مریم جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، ان کو ایک وجہ سے فضیلت ہے کہ وہ ایک نبی کی ماں ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 وجہ سے فضیلت ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ایک تو فضیلت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بیٹی ہیں،
اور یہ ایک فضیلت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریک حیات ہیں، بیوی ہیں، اور ایک تیسری فضیلت یہ ہے کہ امام حسن حسین کی امی جان ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی جگر کا ٹکڑا فرمایا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضرت فاطمہ کا جب انتقال ہونے لگا تو آپ نے فرمایا تھا کہ میرا جنازہ رات میں نکالنا۔ اللہ اکبر، ہے نا، دنیا میں تو زندہ کسی نے دیکھا نہیں آپ کو، مگر آپ نے فرمایا میرے جنازے پر بھی کسی کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے۔ اور جو آج کل گاؤں میں جو بناتے ہیں، جو اوپر سے جنازے کے اوپر چارپائی پہ لکڑی باندھ کے بنا لیتے ہیں، ڈولی نما بناتے ہیں، وہ بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم سے شروع ہوا۔ ہاں، اسی وقت سے شروع ہوا۔ آپ کو یہ بنا کے دکھایا گیا تو آپ نے اسے بہت پسند کیا، کہا میرا جنازہ اس کے اندر، اور وہ بھی رات میں، تاکہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے۔ تو ہمیں یہ سب باتیں اپنے گھر پہ بتانی چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی بہن بیٹیوں کو ہم زیادہ سے زیادہ پردے میں رکھیں۔ قرآن کا حکم بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا جو کہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ان کا بھی یہ حکم ہے۔ اور ایک فضیلت یہ بھی ہے، سب سے پہلے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی، مطلب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، دنیا سے پردہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضرت فاطمہ پر یہ بہت زیادہ غم ہوا، بہت زیادہ غم۔ صرف 6 مہینے کے بعد، حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رمضان میں انتقال ہو گیا۔ تو سب سے پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری دنیا میں ملی وہ حضرت فاطمہ تھیں۔ تو یہ سب فضیلتیں تھیں، مختصر طریقے سے میں نے بیان کیا۔ ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنی بہن بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابیں، ان کی سیرت، ان کی جیبنی، ان کی ہسٹری پڑھ کے سنائیں، تاکہ معاشرے میں خیر و برکت نازل ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد